السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ دنیا چلتی ہے، اگر ہم اتنی تیزی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چلیں گے تو یا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے یا یہ ہمیں روند کر آگے نکل جائے گی۔ یاد رکھیے، زندگی میں آپ کے فیصلے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے بر وقت فیصلے اہمیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر ہے، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے اور وقت کے ساتھ چل کر اپنا راستہ اس میں خود تراشتا ہے۔ ذرا تھوڑا اپنے ذہن اور دل و دماغ کو حاضر کریں اور گوادر پر آئیں، سی پی سی پر آئیں۔ دیکھیے، پاکستان میں جتنے بھی ماہرین معاشیات ہیں، ان میں سے مجھے ایک کا نام بتا دیں۔ یہ 8-10 ہی ہیں جو ٹی وی پہ نظر آتے، ایک کا نام بتا دیں جو امریکہ یا یورپ کا اثر نہ دماغ میں رکھتا ہو، جس نے IMF یا اس کے پیرالل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی ملازمت نہ کی ہو۔ ان لوگوں کا ایک خاص ذہن ہوتا ہے، جیسے یہ شیخ حفیظ صاحب ہیں جو ہمارے سو کالڈ مشیر مالیات ہیں یا وزیر مالیات ہیں، کیا ہیں، وہ اتنا متکبر بندہ ہے کہ اس کو وہ جو قائمہ کمیٹی ہے نا ہماری اس کی اسمبلی والی، وہ بلاتی ہے کچھ وزارت کے لیے، وہ آتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا۔ وہ بجٹ پڑھتا بھی نہیں ہے کیونکہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مصیبتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا پاکستان میں، یہ لوگ صرف اس خوف سے ہم نے ان کو مثال لگایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کیس جو ہے ادھر IMF میں یہ اچھی طرح پیش کر دیں گے، یہ پرانے گرگے ہیں، ہماری جان بچا لیں گے، ہم ادھر سے داؤ لگا لیں گے، ادھر سے داؤ لگا لیں گے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہارورڈ کا جو دماغ ہے وہ کیا CPC کو ڈیل کرے گا، جبکہ ہم پہ پریشر تھا شروع سے ہی امریکہ کا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ امریکہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتا تھا کہ چین 1 بیلٹ 1 روڈ کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کو ہڑپ کر لے۔ اب یہ خبریں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ چین کا تقاضا تھا کہ آپ کام شروع کریں۔ ہم شروع کرنے لگتے تھے تو امریکہ کو پنگا ڈال دیتا تھا، بھئی ہماری کمزور معیشت ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ پھر 2 سال میں پاکستان کی فی کس آمدنی 30% کم ہوئی ہے۔ اب کرونا کا تو اب 5-6 مہینے کا 4-5 مہینے کا جھگڑا ہے نا، تو میں اس سے پہلے کی بات 2 سال میں، اور 2 سال میں ظاہر ہے اس حکومت کو ہوا، اور IMF کو ہم نے جب سے یہاں پہ پاکستان میں داخل کیا ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ 30% فی کس آمدنی جو ہماری ہے نا جی، وہ کم ہوئی ہے ڈالر کے اصطلاح میں۔ اب صاحب آ جائیں، آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹنٹا پڑتا تھا، جنرل باجوہ چائنا جاتے تھے اور ان کو مطمئن کر کے آ جاتے تھے، آگے آتے تھے تو وہی ذہنیت بیٹھی ہوتی تھی جو کچھ کرنے نہیں دیتی، جن کو یہ کہتے تھے کہ تم کچھ کرو، آگے بڑھو، چلاؤ، فوج تمہارے ساتھ ہے۔ فوج بھائی ان کی حفاظت ہی کر سکتی ہے نا، فوج نے اینٹا پتھر تو نہیں لگانے، وہ تو مزدوروں نے لگانے ہیں، انجینئر نے لگوانے ہیں۔ جتنا حصہ فوج کا تھا جو سڑکیں بنانی تھی WFO نے، وہ تو اس نے آپ کو بنا کے دے دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب سے شاید خاقان عباسی کی بادشاہت آئی ہے نا، یہ لوگ آپ کو پتا نا منتخب کہاں سے ہوتے ہیں، کیا کیا گارنٹیاں دے کے آتے ہیں۔ ویسے تو ان کی آپ کو پتا نا پتلون اتار کے تلاشی لی تھی انہوں نے، جب یہ وزیر اعظم بھی تھے، امریکہ گئے تھے ذاتی دورے پہ، تو ان کے پینٹ اتار کے تلاشی لی تھی۔ ساری دنیا نے یہ تصویریں دیکھی ہیں، یہ کچھ دیکھا ہے، وہ ان کی پالیسی تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ اب صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ صورتحال بنی ہے نا، شاید خاقان عباسی کو ضمانتیں دے کے آئے ہوں گے اور ان میں یہ بھی شامل ہوگی کہ جناب بات ہی کوئی نہیں، ہم تو تابع دار ہیں آپ کے، یہ قطر وطر سے مجھے یہ لے دو جناب، GLP کے PLP کیا وہ مصیبت ہے، اور میری دہاڑی ٹھیک ٹھاک لگوا دو، ایسی تیسی اس کی سی پیک کی۔
اور 3 سال سے امن صورت حال یہ تھی کہ سی پیک بند تھا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے 3 سال پہلے یہ سی ویو ہائی وے ہے نا جو اس کا افتتاح کیا تھا اس نے میاں نواز شریف نے, تو یہاں لائٹنگ لگانی تھی. 3 سال ہم نے لائٹیں نہیں لگائی. اب میں نے دیکھا باجوہ صاحب نے آگے کو ٹویٹ کیا تو اس میں وہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ, بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. چین نے سر یہ ہمارے نخرے کتنے برداشت کرنے تھے. وہ لوگ اپنا ان کا سٹائل ہے کام کرنے کا, کچھ کب تک برداشت کرتے ہو. انہوں نے بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد گوادر سے 50 میل دور انہوں نے چابہار کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اب دیکھیں وہاں صورتحال کیا ہے, ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. چابہار انڈیا نے اس پہ بہت تیزی سے کام کیا تھا. انڈیا اور ایران نے چابہار سے کابل تک سڑک مکمل کی ہوئی ہے, اور اب یہ جا رہے ہیں جناب براستہ پنج شیر ہرات والا, یعنی وہ جو سینٹرل ایشیا والا راستہ ہے نا ادھر سے جا کے. تو یہ تو میرا خیال 1 مہینے میں ڈائریکٹ مل جائے گا سینٹرل ایشیا سے چین. اور چین کے ایک بڑی اپروچ تو سینٹرل ایشیا تھی نا جی, اس سے مل گیا, اس پر بیٹھ جائے گا. $600 بلین اس نے دے دیے ہیں. اب آئیے ایران کی طرف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ریلائبل سورس نے مجھے بتایا ہے 27 فروری والا جو حملہ تھا نا پاکستان پہ, اس کے 3 فریق تھے. 3 فریق تھے, صرف انڈیا نہیں تھا. انڈیا, اسرائیل اور بدقسمتی سے تیسرا ایران تھا. یہ دیکھنے کلبھوشن سے تو وزائر تک سب ایران کی چین چل رہی ہے. جتنے یہ دہشت گرد ان کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں, تو ایران ٹھنڈے پیٹوں ہماری شراکت اس میں برداشت کرے گا. میں نے آپ کو کل بھی اسی طرف توجہ دلائی تھی کہ بڑا یہ پاکستان کو بڑی ریٹیلیشن ملے گی. اور اس وقت اگر یہی ہماری کلاس رہی نا, جو یہ ہماری جو ہارورڈ کلاس ہے, ہارورڈ جو کلاس ہے, تو ٹھن کپال کچھ نہیں ملنا. اس سے بھی جائیں گے. یہ جو ہوا ہے نا راستہ, میں ایک دفعہ میں نے کہا جب یہ بادشاہی آئے نا عمران خان کی, تو میں نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا یار یہ اتنے پیسے لگا کے اجاڑ کے یہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ جو میاں صاحب نے بنائی ہے نا یہ پٹری, اس کی کون سی ٹرین ہے, یلو کے گرین کے ریڈ, یہ جو ٹرین چلانے کا میں نے کہا یہ نہیں چلے گا. اس لیے نہیں چلے گا کہ جو بندہ یہاں عمران خان صاحب نے بٹھایا بزدار, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جیسے ماشاءاللہ ان کے کارنامے کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ضد ہے نا خان بہادر کی کہ اس کو جانے نہیں دینا. ادروائز کوئی کرپشن نہیں ایسی جس میں موصوف کا ہاتھ نہ رہا ہو. اور بالکل ٹپیکل سرائکی ذہنیت کہ کیونکہ یہاں لاہور میں گھر ہیں میاں صاحبان کے, اس لیے یہاں نہیں کچھ بننے دینا. اور وہی انہوں نے کیا. اب مجھے یہ بتائیں اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہی باقی جگہ پر ہیں سارے بھائی میرے. یہ سب غلام ہیں, معاشی غلام ہیں. یہ تنخواہ دار کوئی ورلڈ بینک کا ملازم ہے, کوئی سٹی بینک کا ملازم ہے, کوئی ایشین بینک کا صاحب کا ملازم ہے, کوئی آئی ایف کا براہ راست ملازم ہے. اور یہ ان لوگوں کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں امریکہ میں اور یورپ میں. یہ پاگل ہیں کہ ان کے پرپس کو سرو کریں گے کہ ہمارے پرپس کو سرو کریں گے. حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. یہ آپ یہ بات دے رکھیں. میں دیکھیے آپ کو میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا اب ایران نے چاہے کچھ بھی کیا ہے, ایران نے اس کو کنٹرول کیا صورتحال کو. چائنا نے جب یہ گھسا اس کو نکالا ہے انڈیا کو, تو اسرائیل نے اس پہ ایران پہ 1-2 اٹیک کیے ہیں. جواب میں ایران نے حملہ, ایران کی ضرورت تھی جواب میں اسرائیل پہ حملہ کر سکے. ظاہر ہے چین کی آشیرواد سے کیا ہوگا. اور اب چین کا تو بھائی جان اب یہ تو ہفتہ نہیں ہوا, اس کا تو دھندا بھی شروع ہو گیا ادھر. آپ اس کو 5 سال سے کہ 20 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیٹھے رہو اگلے 500 سال تک, چلا سناتے رہو کہانیاں سی پی سی کی اور فلانے کی ٹمکے کی. نائل لوگوں, تم نے قدرت نے اگر کوئی موقع دیا تم نے کہا ظالموں پاکستان سے پٹرول نکل رہا ہے, تم نے نہیں نکلنے دیا. گیس نکل رہی ہے, تم نے نہیں نکل دی. وہ لوگ مفت بھر کے لے جاتے ہیں پٹرول کی بالٹیاں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی وہ تصویریں, ابھر رہے ہیں چشمے اور ڈر کے ہائے وہاں مر جائیں گے اگلا پتہ نہیں 6 مہینے کے بعد نہ اتار دے, یہ نہ کر دے, وہ میری لڑکی کا گرین کارڈ نہ رہ جائے, وہ میرے منڈے کا فلانا نہ رہ جائے. یہ ہیں تمہارے وہ پیٹیا گھٹیا انٹرسٹ.
جو پاکستان کو کسی کام نہیں چھوڑ. ایران آپ کو بہت بڑا سیٹ بیک دے گا. یہ جو مرضی بکتے رہے ہیں ان کی نہ سننا پاکستانیوں. ایران آپ کو بہت بڑا سیٹ بیک دے گا. وہ بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں. میں کہتا ہوں سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا کرتے ہیں سعودی عرب کو, وہ نہیں مانیں گا. وہ بڑی خصوصی وہ ذہنیت کے لوگ ہیں. اور اب اس نے اڑا لیا چین کو. جس طرح کبھی انڈیا نے ہفتہ 10 دن پہلے ماتم کیا تھا نا نیپال کا کہ چین نے ہمارا جو روٹی بوٹی کا ساتھ تھا چھین لیا, اب ماتم کرو. ایران نے تمہارا چین بھی چھین لیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جتنی جگہ گھر میں میسر ہو سبزیاں لگائیں, درخت لگائیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس وقت مجھے آپ کی اسی ہمدردی کی ضرورت ہے کہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ پسند کریں, لوگوں تک پہنچائیں. شاید اللہ کوئی ایسا جوہر کابل ہمیں دے دے جو ہماری زندگی میں قائد اعظم کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکے. آپ کا بہت شکریہ.